بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لائق زیبا ہے، جس نے ہمارے لیے عبادت کے موسم عطا کیا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہمیں نصیحت کی ہے، خیر کی تعلیم دی ہے، بھلائی کا راستہ دکھایا ہے، اور آپ کی آخری تقریر جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ محترم حضرات، آج حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن ہے۔ سب حاجی عرفہ کے میدان میں آج جمع ہیں۔ عرفہ کے میدان میں جمع ہونا حج کا ایک اہم رکن ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ عرفہ ہی حج ہے۔ اگر کسی کو عرفہ میں ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا تو اس کا حج ہی نہیں ہے۔ اور عرفہ کے دن سارے حاجیوں کے سامنے خطبہ دیا جاتا ہے، اور یہی وہ خطبہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں صحابہ کے سامنے دیا تھا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس حج میں آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ اے صحابہ، اس سال کے بعد آئندہ میں تم سے ملوں کہ نہ ملوں، چند باتیں یاد رکھ لینا۔ آپ نے صحابہ سے مختلف نصیحتیں کی، بہت سارے پیغامات آپ نے دیے، جو پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں
انہی پیغامات کو جاننے کی ہم کوشش کریں جنہیں خطبہ حجۃ الوداع کے پیغامات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کے سامنے قرآن مجید کی اس مشہور آیت کو تلاوت کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ یقول، لوگو بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک اللہ کے نزدیک باعزت وہی ہے جو متقی ہے، تقوی رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت میں برابری کا درس دیا ہے، مساوات کا آپ نے پیغام دیا ہے، کہا کہ اسلام میں کسی طرح کی اونچ نیچ نہیں ہے، رنگ کے بل بوتے پر، مال کے بل بوتے پر، خاندان قبیلے کے بل بوتے پر، عہدے کے بل بوتے پر کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، سب یکساں ہیں، اس لیے کہ سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں اور سب کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، بنائے گئے، پھر آدم علیہ السلام سے سارے انسان پیدا کیے گئے ہیں، تو اس لیے کسی میں کسی طرح کی اونچ نیچ کی بات نہیں ہوگی، سب برابر ہیں اسلام کی نگاہ میں، اسلام کی نظر میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرماتے ہوئے کہا، فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَبْيَضَ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدَ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، کہا کہ لوگوں کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کسی طرح کی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر فضیلت کسی کو حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر حاصل، رنگ و نسل کے اعتبار سے کسی کو کسی پر برتری نہیں دی گئی، خاندان قبیلے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی گئی۔ اگر اسلام میں کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یقیناً متقی انسان برتر ہے، افضل ہے، اشرف ہے، مقرب ہے اللہ کے یہاں اس انسان کے مقابلے میں جس میں تقوی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جس میں سارے انسانوں کو ایک ہی صف میں ٹھہرایا گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اسلام کی خوبیوں میں یہ بات شامل ہے کہ اسلام سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں، اس قدر برابر ہیں کہ کبھی اسلام تقوی کی بنیاد پر کالے کلوٹے، بھدے رنگ اور بھدے شکل والے انسان کو بھی اللہ فضیلت دے دیتا ہے ان لوگوں پر جو رنگ میں بہت بہترین ہیں، ڈھانچے اور چہرے میں بڑے خوبصورت ہیں، اللہ انہیں بڑی فضیلت دیتا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ رب العالمین نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فضیلت عطا کی تھی جو فضیلت کے کسی اور کو نہیں ملی، جبکہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ کالے کلوٹے تھے، یہ غلام تھے۔ اور اسی طرح تاریخ کے اندر بے شمار واقعات اس مسئلے میں موجود ہیں۔ تابعین میں عطا ابن ابی رباح ایک تابعی ہیں، یہ مکے کے فقیہ تھے، بڑے عالم دین تھے، مکے کے اندر
ان سے بڑا عالم اور کوئی نہیں تھا، بڑے عالم دین تھے، کوئی بھی مسئلہ ہو بڑے بڑے اور علماء وقت کے فضلاء انہی کے پاس آ کر مسئلے دریافت کیا کرتے تھے۔ اس دور کا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک حج کے لیے مکہ پہنچا۔ حج کے دوران کئی مسائل اس کے سامنے تھے، تو ان سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا، تو ان کے بازو میں بیٹھا۔ عطا ابن ابی رباح خلیفہ کی طرف توجہ بھی نہیں کیے، بس یہ مسئلہ پوچھتا گیا، اور عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ نے مسئلے کا حل بتاتے گئے۔ اور جب وہاں سے اٹھے تو اٹھنے کے بعد اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بچوں، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے سے برتری ملتی ہے، بڑا مقام ملتا ہے، کہ دیکھو کہ علم ہونے ہی کی وجہ سے ایک خلیفہ ایک کالے انسان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر رہا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام تقوی کی بنیاد پر برتری عطا کرتا ہے۔ مال، حسب و نسب، علاقہ، زبان کا کوئی اعتبار اسلام میں نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا پیغام اپنے آخری خطبے میں دیا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے کاموں کو دیکھتا، کہ تم اپنی نیت کیسے رکھتے ہو اور تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ انسان کا چہرہ اور انسان کے مال کی کوئی وقعت نہیں ہے، اگر وقعت ہے تو صاف دلی کی ہے، سلیم قلب کی ہے، دل کے اندر پیدا کرنے والے تقوی کی ہے، اور اس کا اظہار اعمال کی شکل میں پیش کرنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ محترم حضرات، حجۃ الوداع کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے، آپ نے فرمایا یا معشر قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونها على رقابکم ویجیء الناس بالآخرة فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے قریش کے لوگو، اگر دنیا میں کسی انسان کا حق تم پر باقی ہے تو ادا کر دو، کل قیامت کے دن دنیا کے لوگوں کے حق کو لے کر مت آنا، کل قیامت کے دن اپنے گلوں میں دوسروں کے حقوق کو لے کر مت آنا۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو آخرت کو کل قیامت کے دن لے کر آئیں گے، اور یہ بات سن لو کہ کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آتا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آتا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اگر دنیا میں کسی کا حق رہ گیا ہے یہیں پر ادا کر دو، آخرت میں ادا نہیں کر سکتے، وہاں انسان دینا چاہے تو دے نہیں سکتا۔ اگر بیٹے کا حق ہے تو دے دو، بہن کا حق ہے تو دے دو، بیٹی کا حق ہے تو دے دو، بھائی کا حق ہے تو دے دو۔ اگر مل کر تجارت کر رہے ہیں، اگر مشترکہ طور پر کوئی حق باقی رہ گیا ہے، بیوی کا، شوہر کا، جس طرح کا بھی حق ہے تو یہیں پر ادا کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن یہ بہت بڑا بوجھ بنے گا، اتنا بڑا بوجھ کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو میری امت میں مفلس کون ہے، غریب کون ہے، جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ فقیر ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس بڑے پہاڑ مانند نیکیاں ہوں گے، وہ بڑے اچھے کام کیا ہوگا، لیکن دنیا میں کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی پر اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ کل قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کے پاس شکایت لے کر آئیں گے کہ اے اللہ فلاں نے مجھے مارا تھا، اللہ کہے گا کہ جاؤ اس کی نیکیاں تم لے لو، تو لوگ آتے جائیں گے، اپنے حق کو لیتے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ باقی رہیں گے، اور وہاں پر جب لوگ مطالبہ لے کر آئیں گے تو اللہ کہے گا کہ اگر نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو اپنے گناہوں کو اس پر ڈال دو۔ جو حق دنیا میں ادا نہیں ہوا وہ حق کل قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں چکانا پڑے گا۔
جہاں پر انسان نہ کما سکتا نہ کسی سے کوئی مدد وہاں پر لے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا وہاں مددگار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ نبی بھی کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدے سے متعلق بات ہے۔ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا ساتھ دے گا یا کوئی ہماری وہاں پر مدد کرے گا، جو عقیدہ لوگ رکھتے ہیں، سن لیں کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کے سردار ہیں، انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اشرف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی عزت کا لحاظ رکھا، رب العالمین نے آپ سے محبت کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ یہ ایسے نبی یہ کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ اے صحابہ، کل قیامت کے دن میں کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اے فاطمہ، جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ بیویوں سے آپ نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا کل قیامت کے دن آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ آپ نے کہا کہ اے عائشہ، قیامت کے دن 3 ایسی جگہ ہوں گی جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ نے بتایا یعنی میں بھی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ 3 جگہوں میں جہاں نام اعمال تولے جائیں گے، جہنم میں ایک پل، ایک برج بنائی جائے گی جسے پل صراط کہا جاتا ہے، اور جب نام اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یہ 3 ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اگر کوئی کسی کا حق باقی ہے تو آپ نے اپنے آخری وقت میں صحابہ کے سامنے اعلان کر دیا کہ اے صحابہ، اگر کسی کا حق باقی ہے تو مجھ سے لے لو، اگر کسی سے بدلہ لینا ہے، میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اے صحابہ میں حاضر ہوں، تم بدلہ لے لو، میرے حق سے تم بری کر دو۔ یہ صحابہ کے سامنے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور آپ نے کہا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے سب کا احسان دنیا میں چکایا، لیکن ابو بکر ایک ایسے ہیں جنہوں نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں دنیا میں ان کا احسان نہیں چکا سکا، اللہ تعالیٰ ان کا بہتر بدلہ آخرت میں عطا کرے۔ آپ نے تعلیم دی کہ دنیا میں حقوق ادا کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن انسان ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے انسان کی عزت کرے، دوسرے انسان کے مال کی حفاظت کرے، دوسرے انسان کی جان کی حفاظت کرے۔ فرمایا یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الى ان تلقوا ربکم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، کہ اے لوگو، بے شک تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرام ہے دوسروں پر، کہ تم کسی کے مال کو چھین نہیں سکتے، تم کسی کا خون نہیں کر سکتے، اور تم کسی کی عزت نہیں نکال سکتے، یہ سب حرام ہے۔ جس طرح کے آج کا دن تم پر حرام ہے، اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، حرام ہے، اور آج یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی قدر دوسروں کا خون، دوسروں کے مال اور دوسروں کی عزت لوٹنا بھی تم پر حرام ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، یہ پروردگار تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا ہے ملی، ہم نے جو کچھ کر لیا پھر آخرت کی بات نہیں ہے، قبر میں جانے کے بعد مٹی میں مل جانا ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے کسی کی عزت نکالنے سے ڈرو، کسی کا مال لوٹنے چھیننے سے ڈرو، اور کسی کا خون کرنے سے تم ڈرو۔ اسلام سختی کے ساتھ ان ساری چیزوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ محترم حضرات، جہاں تک عزت نکالنے کی بات ہے، اسلام نے اس معاملے میں بڑے سخت کلمے استعمال کی، بلکہ اسلام نے کہا کہ لوگوں زبان کی حفاظت کرو، زبان سے ایسے کلمات استعمال مت کرو جس سے تمہارا رب ناراض ہو جائے
اور زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں. ایسے کلمات زبان سے مت نکال. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بس ایک چھوٹا سا کلمہ استعمال کیا تھا، کہا تھا کہ وہ گڈی ہیں، پست قد ہے، چھوٹا سا کلمہ تھا. ایسے کلمے تو ہم اپنی زبان سے کتنے نکال لیتے ہیں، دوسروں کے تعلق سے کتنے کلمات ہم بیان کرتے ہیں، کبھی غائبانہ طور پر غیبت کی شکل میں، کبھی موجودانہ طور پر لوگوں کے محفل میں عزت نکالتے ہوئے، مذاق بناتے ہوئے، چھیڑ خانی کے طور پر کبھی ہم ایسے کام کر لیتے ہیں. جیسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس وہ پست قد ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے ایسا کلمہ استعمال کیا ہے، اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی گدلا ہو جائے گا، گندا ہو جائے. چھوٹی سی بات، عزت و آبرو، دوسروں کی عزت کا خیال کرنا، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے. اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ پیغام عطا کیا. محترم حضرات، آپ کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ تھا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ امانتوں کا لحاظ رکھو، امانتیں ادا کرو. فرمایا فمن كانت عنده امانہ فليؤدها الى من ائتمنه عليها، اگر کسی کے پاس کوئی امانت کے طور پر چیز ہے تو اس امانت کو ادا کر دو، اس کے حقدار تک پہنچا دو. امانت جس شکل میں بھی ہو، جس نے بھی امانت کو قبول کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حقدار تک امانت پہنچائی جائے، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے وہ عہدہ منصب کی شکل میں ہو، چاہے وہ راز کی بات کی شکل میں ہو. جس شکل میں بھی کوئی امانت انسان کے پاس ہے، چاہیے کہ اس میں وہ خیانت نہ کرے، اور خیانت کرنے والا جہنم میں جائے گا، امانت کا لحاظ رکھنے والا جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو اسوہ اور نمونہ بنائی گئی ہے، آپ کی زندگی کا سب سے پہلا، سب سے اعلیٰ جو نمونہ آپ کی زندگی میں پیش کیا گیا ہے وہ ہے امانت داری کا. امانت داری کا نمونہ. ابھی آپ نبی نہیں بنے، نبی بننے سے پہلے لوگ آپ کو امانت دار کہتے تھے، امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، اپنے مال آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھا کرتے تھے. ہجرت کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی، کہا یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، میں جا رہا ہوں، یہ امانتیں فلاں تک پہنچا دینا. نبی بننے کے بعد جب آپ کو امانت کے طور پر رسالت کی ذمہ داری دی گئی، تبلیغ کی ذمہ داری دی گئی، تو آپ نے پوری ذمہ داری کو ادا کیا. ایک ایک انسان تک آپ نے توحید کو پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین نمونہ یہ امانت داری کا نمونہ ہے. آپ نے اسی بات کی تعلیم دی، اور آگے آپ نے پیغام دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، سارے مسلمان بھائی بھائی بن کر رہنا. کہا یا ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم ان المسلمین اخوہ، کہ اے لوگو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہیے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں. یقیناً یہ بہترین تعلیم ہے جو اتحاد کی دعوت دیتی ہے، ایک جہتی کی دعوت دیتی ہے اور کامیابی کی طرف بلاتی ہے. یقیناً اگر مسلمان سارے کے سارے متحد ہو جائیں، اخوت و بھائی چارے کو قائم کر لیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا شوق و جذبہ پیدا کر لیں، کیا مجال کہ کوئی غیر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کر سکے، مسلمانوں کے دین کے معاملے میں کوئی معاملہ درپیش کر سکے. اسلام نے ہر ہمیشہ یہ تعلیم دی. محترم حضرات، آج مسلمانوں کے لیے جو کچھ مسائل سامنے نظر آ رہے ہیں، ان سارے مسائل کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب مسلمانوں میں آپس میں اتحاد کا نہ ہونا ہے. مسلمانوں کے دلوں کے اندر دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے نفرتوں کا جنم لینا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کرتا، بلکہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اگر کوئی چھوٹی سی غلطی دکھائی دی یا اپنے مذہب و مسلک کے خلاف کوئی بات دکھائی دے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہنے پر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اتنی جرت کر دیتا ہے،
اتنے ہمت کر دیتا ہے کہ دوسروں کو اسلام سے نکال دے، مسلمانوں ہی کو کافر کہہ دے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، کہا کہ کسی مسلمان کو کافر مت کہو، اسلام سے مت نکالو۔ یہ اخوت و بھائی چارگی کی تعلیم پیغام یہ مسلمانوں کے لیے فائدے میں۔ آپ نے ہمیشہ تعلیم دی، کہا کہ سارے مسلمان مل کر رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اور ایک مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اس کا اتنا بڑا فائدہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان اگر کسی مسلمان سے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، دین کے لیے محبت اگر کرتا ہے، اس کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ اس مسلمان سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور رب العالمین غیبی طور پر سارے انسانوں کے دل میں اس انسان کی محبت کو ڈال دیتا ہے جو انسان ایک مسلمان سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے۔ یہ اتحاد کی تعلیم، محبت کو بڑھانے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات میں ایک پیغام یہ ہے، آپ نے مخاطبین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ارقاءکم ارقاءکم اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون، کہ لوگو تم اپنے ماتحت غلاموں کا خیال کرو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا خیال رکھو، جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو وہی پہناؤ۔ غلاموں کی بات، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اگرچہ کہ آج کے زمانے میں غلامی کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ بات شامل ہے، اگر کوئی اونر بن گیا ہے، مالک بن گیا ہے، اس کے ماتحتی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اس اونر اور مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نیچے کام کرنے والوں کا خیال رکھے، ان کے کام کی آسانی کا خیال رکھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اسلام نے تعلیم دی ہے، کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک مزدور اگر مزدوری کرتا ہے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ یہاں پر تو تعلیم پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو مزدوری دینے کی بات ہے، تو بھلا بتلاؤ اس انسان کو ہم کیا کہیں جو مزدور سے کام تو لے لیکن مزدوری دینے میں ستائے، پریشان کرے، تکلیف دے، ٹال مٹول کرے؟ یہ اسلام کے خلاف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام حجۃ الوداع میں دیا ہے یہی آپ نے بتایا، بلکہ آپ نے اپنے آخری لمحات میں، آخری ایام میں آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اور جو تمہارے ماتحتین لوگ ہیں، غلام ہیں، ان کا تم لحاظ رکھو، یہ حق ہے۔ اس حق کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ محترم حضرات، حجۃ الوداع کے پیغامات میں ایک پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، کہا کہ جاہلی امر کو چھوڑ دو، جاہلی معاملات کو چھوڑ دو، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو، جو حق تم تک پہنچ چکا ہے اس حق کو تم قبول کر لو، جو زمانے جاہلیت کے بے علم زمانے کے جو معاملات ہیں ان سارے معاملات کو ختم کر دو۔ ان معاملات میں ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ آپسی اختلاف و انتشار کی کیفیت تھی، خاندان قبیلے کے نام پر دوسروں کو نیچے کر دینا، تکبر اختیار کرنے کا تصور تھا، اور اسی میں سے ایک بہت بڑی برائی یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے سود کو حلال کر لیا تھا اور سودی کاروبار عام تھا۔ آپ نے زمانے جاہلیت کے سارے کاموں کا انکار کرتے ہوئے سود کا بھی ذکر کیا، کہا کہ اب جاہلی سود ختم کیا جاتا ہے، کہ اس کے بعد زمانے جاہلیت کے سودی کاروبار کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا ربا الجاہلیت موضوع، کہ جاہلی سودی کاروبار کو میں اپنے پیروں تلے رون دیتا ہوں، کھندل دیتا ہوں، کہ اس کے بعد اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ محترم حضرات، انہی پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں الدین مقضی والعاریۃ مردعۃ والمنحۃ مردودۃ والزعیم غارم، کہ لوگوں سنو، اگر قرض لیے ہو تو قرض کو ادا کر دو،
یہ ادا کرنے کی چیز ہے. اگر ادا کیے بغیر چلے گئے کل قیامت کے دن اس کا حساب چکانا پڑے گا. جو بھی قرض لیا جاتا ہے قرض ادا کیا جائے. اور اسلام نے قرض کے معاملے میں بڑی سختی برتی. آپ سب کا معمول تھا کہ اگر کوئی جنازہ آتا تو پہلے آپ پوچھتے کیا اس پر کوئی قرض ہے. اگر معلوم ہوتا کہ قرض ہے تو آپ صحابہ سے کہتے کہ تمہارے بھائی کی نماز تم پڑھ لو میں نہیں پڑھاتا. تم پڑھ لو تمہارے بھائی کی نماز میں نہیں پڑھاتا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرض کا معاملہ کتنا خطرناک ہے, لوگ اس سے بچیں اور دنیا ہی میں زندہ رہنے تک اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. اور صحابہ میں سے کوئی کہتا کہ اے اللہ کے رسول اس آدمی کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں, میں ادا کرتا ہوں, تب جا کر آپ اس کی نماز پڑھاتے, جنازے کی نماز آپ ادا کرتے. جب بیت المال میں مال غنیمت کی شکل میں بہت زیادہ پیسہ آنا شروع ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر کیا اس پر کوئی قرض ہے. معلوم ہوتا کہ قرض ہے تو آپ بیت المال سے وہ قرض ادا کر دیتے اور نماز آپ پڑھاتے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بڑی توجہ آپ نے دی, آپ نے سختی کے ساتھ روکا ہے. تو آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے ہی فرمایا الدین مقضی, کہ قرض کو ادا کرنا چاہیے. اگر عاریتاً کوئی چیز کسی سے لیا ہے, وقتی طور پر کوئی چیز لی گئی ہے, چاہیے کہ اسے بھی ادا کر دیں, اس لیے کہ یہ بھی ایک حق ہے, ورنہ کل قیامت کے دن اس کا بھی حق چکانا پڑے گا. اور فرمایا والمنحۃ مردودۃ, اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو تحفہ لینے کے بعد چاہیے اپنی طاقت کے مطابق اس کا بدلہ دیں. جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے مطابق اس کا بدلہ چکائیں. اور بعض احادیث میں کہا گیا تحفہ لینے کے بعد انسان کو بدلے کے طور پر دینے میں کوئی چیز نہیں ہے تو چاہیے کہ شکریہ کے کلمہ استعمال کریں, دعائیہ کلمہ, جزاک اللہ کے کلمہ استعمال کریں. اگر دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو تعریف کریں, شکریہ کے کلمے استعمال کریں, جزاک اللہ دعائیہ کا کلمہ استعمال کریں, یہ تحفے کا بدلہ ہو جائے گا. محترم حضرات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغامات دیے ہیں ان پیغامات میں سے ایک بہت بڑا پیغام گھریلو مسئلے سے متعلق ہے. حجۃ الوداع میں آپ نے صحابہ کو پیغام دیتے ہوئے فرمایا کہ اے صحابہ, گھر کے اندر چاہیے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حق کا لحاظ رکھیں, ایک دوسرے کے حقوق کو برابر ادا کریں. فرمایا الا لا يحل لامرأة ان تعطي من مال زوجها شيئا الا باذنه, کہ اے عورتوں کی جماعت یہ سن لو کہ کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ شوہر کے پیسوں میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو پیسے دے دیں. یہ جائز نہیں ہے. عورت شوہر کی اجازت کے ساتھ ہی وہ شوہر کے پیسوں کو خرچ کرے گی. فرمایا ایھا الناس ان لکم علی نسائکم حقا, کہ اے لوگوں سنو کہ تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے. مطلب یہ کہ کل قیامت کے دن اس حق کے بارے میں سوال کیا جائے. اور عام حدیث میں آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس میں گھر کا بڑا انسان ایک شوہر اس کے بچے اور بیوی کا ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اس کے بیوی کے بارے میں, اس کے بچوں کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا اس نے اپنی بیوی کو صحیح زندگی دی کہ نہیں دی, بیوی کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا, اس نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی کہ نہیں کی, دیندار بنا کر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. کل قیامت کے دن سوال ہوگا. اور انہی عورتوں کے حقوق میں آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا فانہن عوان لکم, کہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے حقوق کا لحاظ رکھو. محترم حضرات, آپ کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ اے لوگو, اگر دو چیزیں تم مضبوطی سے پکڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, راہ راست سے نہیں بھٹکو گے. کہا انی قد ترکت فیکم لن تضلوا بعدہ ابدا, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم اگر اسے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان اعتصمتم بہ,
اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اس میں سے ایک چیز کا ذکر آپ نے فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا وہ سنتی، اور میری سنت کو تم مضبوطی سے پکڑو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، کہ لوگو دین میں غلو کرنے سے بچو، زیادتی کرنے سے بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنی بھی قومیں ہلاک و برباد ہوئیں یہ دین میں غلو کرنے ہی کی وجہ سے برباد ہوئی۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ جسے جتنا مقام دینا ہے اس مقام سے اسے اگر بڑھا دیں یہ غلو ہے، اور دین میں غلو ہلاکت کا باعث ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غلو کے شکار ہو گئے ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھا کر اللہ کے درجے میں شامل کر دیتے ہیں، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بڑھا کر اللہ کے رسول کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں، اور کبھی خاندان قبیلے کی وجہ سے صحابہ میں بعض صحابہ کو بڑا مقام دیتے ہیں اور بعض صحابہ کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہ غلو ہے، اور غلو سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، قوم برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ دین میں تم کبھی غلو نہ کرنا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا خطبہ دیا، خطبہ دینے کے آخر میں آخری پیغام آپ نے دیا، فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ۔ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں چاہیے کہ جو سنا ہے ان تک ان باتوں کو پہنچائے جنہوں نے میری باتیں نہیں سنی۔ جو حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک، جو موجود نہیں ہیں ان تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا پیغام دیا، کہا کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے جتنا وہ دین جانتا ہے، جتنا وہ اسلام جانتا ہے اتنا ہی دوسروں تک پہنچائے۔ اگر کسی کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے اتنی بات ہی دوسروں تک پہنچائے۔ اگر کسی کو صرف اتنا معلوم ہے کہ روزے رکھنا ہے اتنی بات ہی دوسروں تک پہنچائے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اسلام کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ فرض ہے، اور انسانوں پر، مسلمانوں پر یہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ انسان جتنا جانتا ہے اتنی بات دوسروں تک ضرور پہنچائے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کل قیامت کے دن اولیاء کام آئیں گے، انبیاء کام آئیں گے، اور بعض لوگوں کے اور بھی عقیدے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع میں ساری تقریر ہونے کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا، کیا تمہارے نبی نے اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ جو نبی تمہارے درمیان آیا تھا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی؟ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں۔ اور کہا فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے صحابہ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ اللہ جب سوال کرے تم سے میرے بارے میں تو تم کیا کہو گے؟ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحْتَ۔ سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے کہ آپ نے اپنی امانت کو ادا کر دیا، آپ نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا، اور آپ نے ہمیں نصیحت کر دی۔ ہم یہی گواہی دیں، اللہ کے سامنے یہی بات بتائیں گے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ لوگوں نے گواہی دی ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ یہاں پر دیکھیے ایک اللہ کے نبی ہیں، اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ میری ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے تو میں کیا جواب دوں گا؟ محترم حضرات، ہم مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے کہ کتنی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں کہ ہم کبھی
آخرت کے اعتبار سے اس ذمہ داری کو نہیں سوچتے، تصور نہیں کرتے کہ کیا کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آخری جو آپ کا حج تھا، آخری جو خطبہ آپ نے دیا ہے، اس میں کئی پیغامات آپ نے امت کے لیے دیے ہیں۔ یہ پیغامات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان سارے پیغامات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی ترقی کے راستے بتایا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے ذریعے بتایا ہے، اور رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے طریقے بتایا ہے۔ اللہ کے عذاب و غضب سے بچنے کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اس خطبے کو، آپ کی نصیحتوں کو اپنے دامن سے باندھ لیں تو ضرور ضرور ہم اپنی زندگی میں وہ ترقی، وہ کامیابی دیکھیں گے۔ دنیا اور آخرت کے اندر رب العالمین اپنی رضا، اپنی خوشنودی سے ہمیں سرفراز کرے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اخوت و بھائی چارے کے ساتھ، ایک جہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو لوگ حج میں عرفہ کے میدان میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حج کو تو قبول فرما دے۔ اے اللہ عرفہ کے میدان میں جو لوگ تجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، بخشش طلب کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ طلب کر رہے ہیں، اے اللہ سارے عرفہ کے میدان میں موجود حاضرین اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کو تو بخش دے، اپنی رحمت سے سب کو ڈھانپ لے۔ اے اللہ سب حاجیوں کو صحیح سلامت اپنے گاؤں، اپنے علاقے کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ہماری زندگی میں تو ہمیں حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی تیرے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت کا موقع تو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، لوگوں کے درمیان جو گناہ ہم نے کیے ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو تم معاف فرما دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم حلیم۔